جی السلام علیکم. آپ کا میزبان عدنان حیدر. پروگرام خبر نشر. نصرت جاوید صاحب میرے ساتھ مصروف ہیں فون پہ. خبر کی تلاش میں ہیں, ڈپلومیٹ سے چیک کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے یا ہو گئی. امریکی ایوان نمائندگان داستے دو کہ ہرگز جو ہے وہ ٹھہر جاؤ بھی بارہ. اہم خبر کی جانب میں سر میں بہت اہم خبر کی طرف ہوں, لیکن اس کا فی الحال امریکی ایوان نمائندگان 3 جو یہاں آئے ہوئے ہیں ان کے اراکین سے کوئی تعلق نہیں, جس نے ان کو بے چین کر رکھا ہے, بے تاب کر رکھا ہے. میں تو اس چکر میں کہ ان کی بانی سے ملاقات ہو گئی, خفیہ رکھی گئی یا ہوگی, میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. پاکستان کے بارے میں یہ دعویٰ ہے جی کہ ہم ایک پارلیمانی یہاں پہ نظام ہے, الحمدللہ, اور پارلیمانی نظام میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے عوام کے ووٹوں سے براہ راست منتخب ہوئی ادارہ جو ہے وہ ہے قومی اسمبلی. اور وہ قومی اسمبلی سنا ہے کہ سپریم ہوتا ہے, یہ کہا جاتا ہے شنید ہے. ہمارے یہاں کی جو قومی اسمبلی ہے جی, ان کا جب سیشن شروع ہوتا ہے تو یہ سیشن سے پہلے قومی اسمبلی کی ہاؤس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے, جس میں حکومت کے لوگ بھی بیٹھتے ہیں, دل کرے تو اپوزیشن بھی بیٹھ جائے کہ جی ہم نے یہ اجلاس میں کیا کرنا ہے, یہ کتنے دنوں تک جاری رہے گا. تو میں جو چیز بابو پروگرام سے پہلے چیک کر رہا تھا, ڈائریکٹریٹ جنرل آف میڈیا, ڈی جی میڈیا پارلیمنٹ, نیشنل اسمبلی آف پاکستان سے 7 اپریل 2025 کو یہ پریس ریلیز ایشو ہوئی تھی. اس میں انہوں نے کہا مختلف چیزوں کے علاوہ, تو اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کمیٹی اجلاس میں قومی اسمبلی کے موجودہ اجلاس کو 18 اپریل 2025 بروز جمعہ تک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. یعنی قومی اسمبلی کا اجلاس کب تک جاری رہنا اس جمعے تک جو آ رہا ہے, اس جمعے تک. آپ چونکہ بادشاہ آدمی ہیں, آپ کو اپنے حسن کا اور ٹی وی پہ حسین نظر آنے کا بہت شوق ہوتا ہے. آپ نے 1 گھنٹہ میک اپ روم میں لگا دیا, 5 منٹ تک آپ نے ٹکر نہیں دیکھے ہوں گے. ٹکر چل رہے ہیں اس وقت ٹی وی اسکرینوں پہ کہ قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا, یعنی کہ پروروگ ہو گیا ہے. اب قومی اسمبلی کا اجلاس پتہ نہیں کب ہوگا. پرلونگ کر دیا اسپیکر صاحب نے, پروروگ, پرووک کر دیا. پروروگ اس کے لیے انگریزی کا لفظ ہوتا ہے. اب ایک ہوتا ہے کہ ڈیفر ٹو بی ٹمارو, ٹو بی ہیلڈ ٹمارو, یا دوسرا لفظ کیا بولا یہ آپ نے؟ یہ جی پروروگ کا مطلب ہوتا ہے غیر معینہ مدت, غیر معینہ مدت تک. تو اسپیکر کا ثوابدیدی اختیار نہیں ہے سر؟ کاش کہ یہ ثوابدیدی اختیار کی وجہ سے ہوتا. اچھا, یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ کی وجہ سے ہوا ہے. اچھا, وہ کیا؟ جو کوئی جس کے بارے میں اگر میں حکومت میں ہوں تو میں فکر مند ہوں گا. کیا ہے وہ یہ ہے جی کہ ایک نہریں بن رہی ہیں, نئی 6 نہریں, ٹھیک ہے جی. ان نہروں کے بارے میں پیپلز پارٹی ہی نہیں اور ان کے مخالفین بھی سندھ میں, بلکہ اب پیپلز پارٹی اور ان کے مخالفین میں مقابلہ ہو رہا ہے کہ ان نہروں کا صحیح معنوں میں جو ہے وہ مخالف کون ہے. اور پیپلز پارٹی پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اندروں مکی ہوئی سی صدر صاحب اور یہ وہ, اس تاثر کو رد کرنے میں دن رات ایک کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے. اب پیپلز پارٹی والوں کا یہ مطالبہ تھا کہ یہ جو سیشن ہے, اس سیشن کے اندر قرارداد, ایک قرارداد وہ پیش کریں گے, اس پر بحث کروائی جائے کہ جی یہ جس میں قومی اسمبلی یہ مطالبہ کرے کہ جی یہ نہریں نہ بنائی جائیں, ان کا بنانا ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اب فرض کرو کہ یہ قرارداد پیش ہو جاتی تو حکومت تو ظاہر ہے اس کا ساتھ نہ دیتی. اب انہوں نے پہلی حرکت یہ کی کہ سید نوید قمر, آپ کو پتا ہے کہ بہت متحرک رکن قومی اسمبلی ہیں, انہوں نے آج کوسچن آور میں ان نہروں کے بارے میں سوالات تفصیلات پوچھی,
اور یہ بھی پوچھا کہ جی کوٹری سے گزشتہ 10 سالوں میں کتنا پانی گزر کے سمندر پہ گیا ہے دریا سندھ کا. دریا سے. تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی بجائے اس کے کہ وہ تفصیلات زیر بحث آئیں، ان پر کیا نام سے ضمنی سوالات ہوں اور کھل کے سامنے آ جائے کہ جی حکومت نے تو تحریری جواب میں کہا ہے کہ ہاں ان کی تعمیر ہو رہی ہے اور اتنی رقم اور یہ اور وہ اور فلاں. انہوں نے کہا منافقت کی انتہا میں کرنے میں تو ہم بادشاہ لوگ ہیں، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی کوسچن آر کو مؤخر کر دیا جائے اور آج ہی جو ہے غزہ کو آزاد کروا دیا جائے اور فلسطین پہ تقاریر کریں. واہ واہ واہ. علاج غم نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں. تو جب فلسطین پہ تقاریر ہو گئی، اچھا مدعا بھی ایسا اٹھایا کہ اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا. آپ کے کوئی اعتراض How نہیں کر much سکتے. they are sharp, sir. یہ چلاکی اور ہوشیاری اور ڈیڑھ مکاری یہی ہوتی ہے ڈیڑھ نا. ہوشیاری ہے سر. چلاکی، ہوشیاری اور مکاری حکومتوں کی یہی ہوتی ہے کہ ایسی بات کرو کہ وہ کہتے ہیں. لاہور میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ وہاں پہ وہ پہلی ایک فلم لگی تھی آن، دلیپ کمار کی مشہور فلم تھی جس کی بڑی پبلسٹی ہوئی تھی. وہ ٹیمنگ آف دا شو کی نقل تھی وہ. اس میں وہ نادرہ ہینٹر و پتلون پہن کے ایک ایکٹریس بھی آئی تھی. پاکستانی نادرہ اور نہیں یار انڈیا دی کوئی ایسی وجہ کی. میں ہمارے بچپن میں مکلور روڈ میں یہ واقعہ بہت مشہور تھا یا نہیں، لیکن وہاں یہ بات مشہور ہے. وہ وہاں کے رتن سینما میں لگی تھی اور رتن سینما میں یوں کر کے انہوں نے راستہ بنایا ہوا تھا، گلی سی بنائی سی تنگ گلی، تاکہ یہ جو سستی نشستیں ہوتی ہیں اس پہ دنگ ورنہ تو ایک دوسرے کے ساتھ دنگا فساد ہو کے ٹکٹ کٹنا ان کے ادھر سے کھڑکی توڑا تھا آفتاب. کھڑکی توڑا. تو وہ بندہ جب اس نے کہا جی ٹکٹ ختم ہو گئی، انہوں نے کہا ٹکٹ تو ختم ہو گئی پر تو قید اعظم میں بیٹھا کیوں کیا؟ اور وہ سینما میں آگ لگ گئی تھی. یعنی یہ لاہور میں واقعہ مشہور ہے کہ جی وہ اتنا زیادہ یعنی بلبہ ہو گیا. دیکھو انڈیا کی امپورٹنٹ فلم، انہوں نے کیا ٹکٹ بک گئی، انہوں نے کیا ٹکٹ تو بک گئی پر یہ پاکستان میں بڑا بلا کیونکہ انہوں نے کیا یہ تفصیلات نہیں. فی الحال ہے کہ غزہ نواز جی اسی اپنی تقریر دے دی آزاد کرا لی. یہ ویسے نہرا بن دریا سندھ تے تقریریاں یار ایز جرنلسٹ ہمیں یہ کلیئر تو کرنا چاہیے نا. مطلب میں کم از کم یہ تو پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گا اور سندھ کی عوام اور ساؤتھ پنجاب، میں ویسے ساؤتھ پنجاب سے ہوں، میرا بھی تھوڑا جا حق بنتا ہے. یہ سندھ سے نہیں نکالی جا رہی نہریں، یہ تو کلیئر ہے نا کہ سندھ سے نکالی جا رہی نہیں. کہاں سے نکالی جا رہی ہیں؟ ستلج جو ہم نے انڈیا کو دے چکے ہیں، جس کا وہ سیلاب کا چونکہ پانی آیا تھا. دریا سندھ جا رہے اللہ دے پاسے، نہراں بن گئی چڑھدے پاسے. کی پمپ لاواں گے کہ دریا سندھ تو پانی تو نہراں بل جائے. او بھائی دریا سندھ یہ جو اباسین ہے یہ کیا ہے؟ یہ سندھ دریا نہیں. اٹک پہ اور بات سنو، اٹک پہ جب جب آتا ہے کابل کے ساتھ ملتا ہے تو اس کو اباسین جو کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ سندھ نہیں ہے. یو آر ویری ٹیکنیکل. ویسے کمال ہے یار تم، یہ یعنی کہ فضول ہے یار، خدا کا واسطہ ہے. یہ وہ ایک گل سمجھاؤ نا پھر. اتنا پی ٹی آئی تے پیپلز پارٹی والے نو ٹیکنیکل پوائنٹ، اتنا سیریس مسئلہ جو ہے جس کی وجہ سے آپ حکومت جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس مؤخر کر دیتی ہے، فیس نہیں کر پاتی اپوزیشن ٹیکنیکل پوائنٹ کہ دریا سندھ پہ نہیں بن رہی. جو نصرت صاحب کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب وہ سکھر تک پہنچے گا دریا سندھ تو اس کا فلو کم ہو جائے گا، کیونکہ جو باقی دریا اس میں مل رہے ہیں لیفٹ رائٹ سے آ رہے ہیں، وہ ستلج بھی ہے اس میں. اور باقی آپ یہ کہ ستلج ہے کتنا ہمارے پاس رہا، چناب کا کتنا موڑ لوگے. ابھی میں کل جو ہے میں لالا موسیٰ گیا تھا، وہ امی قاہرہ صاحب کے بچوں کی شادی کی تقریب میں راستے میں بخدا میں جہلم کے کنارے کھڑا ہوا تھا اور میں بہت اداس آیا ہوں جی. وہاں پہ میرا چہرہ یوں اتر گیا تھا. دریا کا پارٹ تمہیں پتہ ہے سب سے چوڑا پارٹ جو ہے وہ جہلم کا ہی ہے نا ہمارے یہاں، اور پانی میں وہ حرکت ہی نہیں تھی جو بھی ہونی چاہیے. پانی بھی بہت کم ہوگا ابھی کیونکہ برف بھی نہیں اوپر پڑی ہے اتنی. او بھائی برفیں پڑیں گی، وہ پگھلیں گی تو اس کے بعد ہی تمہارے دریاؤں میں پانی آئے گا نا بابو. آلریڈی اس وقت اپریل میں جو اس وقت اسلام آباد میں گرمی پڑ رہی ہے، میں نے اور اس نے جو کوٹ پہن رکھا ہے یہ ہماری پروفیشنل مجبوری ہے کہ ٹی وی کے آداب کے مطابق. اور یہ بھی بتائیں آخری بارش کب ہوئی تھی، پراپر بارش؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. اب
اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن اچھا پراپر بارش کا مطلب یہ کہ رن آف بھی ہو اور انفلٹریشن بھی ہو، جو کہ ابھی تک ہمیں مستقل یہ تسلیاں دیتے رہے لوگ کہ سر گل ہی کوئی نہیں، یہ پیپلز پارٹی ڈرامے لگا رہی ہے، مسلم لیگ اور ان کے درمیان جدائی کے امکانات ہی نہیں ہیں، بس یہ تقریریں ہیں، ان کو جنہوں نے اکٹھا کیا ہے وہ کہیں ہلنے دیں گے. یہ وہ ایشو ہے جس پہ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اور یہ وہ ایشو ہے جو شہباز شریف کی حکومت کو ہلا سکتا ہے. سر یہ ہلنے کی ابتدائیں اس طرح ہی ہوتی ہیں کہ میں نے نہیں یہ اعلان کیا کہ میں نے قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ جمعے تک چلانا ہے، یہ آپ کی جاری کردہ پریس ریلیز ہے، اور آپ 5 دن پہلے فلسطین پر بحث کروا کے تقریریں کروا کے اور آپ کہتے ہیں کہ جناب غیر معینہ مدت تک ملتوی. یہ ہے آپ کی اصل صورتحال. اب 4 اپریل کی تقریر کے بعد سے معاملہ نہروں والے مسئلے پہ کیا پیپلز پارٹی کو فیس سیونگ مل سکتی ہے؟ صحیح سے بتائیے گا. بھائی ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے، یا تو یہ نہر کی کھل کر کہیں کہ نہیں جی ہاں ضروری ہے، وہ کہیں تو یہ سندھ میں ان کا آخری حکومت ہوگی. نہیں فوری طور ویسے بھی یہ 15 سال سے ہیں. فوری طور ابھی تو بہت بڑی فیس سیونگ ہے کہ جی پانی ہی نہیں ہے تو کون سی نہریں، جب پانی ہوگی تو نہریں بھی سوچ لیں گے. ابھی تو فی الحال تو فیس سیونگ یہ، باقی تو نہیں. کہ سر آپ کو کیا ہو گیا، آپ کیوں ناراض ہو گئے؟ لیکن یہ اعلان کرے گا نا، کوئی وزیر اعظم کرے گا، اور ویسے اور جو باقی ادارے جو اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں ان میں بیٹھ کے ہو. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئین کے اندر ہی کونسل آف کامن انٹرسٹ بنائی گئی ہے نا، اس کا اجلاس بلوا لیں. اچھا اس کے بعد آپ کی قومی سلامتی کی کمیٹی ہے بھیا، جس میں ریاست کے اور ادارے بھی شامل ہو سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، ان کے سامنے ایک پریزنٹیشن ہو، بحث مباحثہ ہو، گفتگو ہو، ڈیٹا کے ساتھ آپ بحث مباحثہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن اگر آپ یہ کہیں ابھی کہ کیا ابھی یہ صورتحال آپ سندھ میں بات کر رہے ہیں، پنجاب میں جو نئی بجائی ہونی ہے اس کے لیے بھی 43% واٹر جو چاہیے تھا وہ کم ہے. بھائی وہی یار، ہم کب سے یہ روتے ہیں، جب ہم یہ روتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی کو گل کرو. اب جیسے تمہیں اندر سے تمہارا دل یوں پڑک رہا ہے، وہ آؤ جی وہ پہلے امریکی نمائندگان امپورٹنٹ نا، وہ بھی ضروری ہے سیاسی دیکھیں سیاست جمہوری. فرض کرو یہ تینوں جو آئے ہوئے ہیں امریکی، جوناتھن لوتھر جیکسن اور وہ یہ پال سوزی اور وہ ایک مارک برگمن، غالباً یا جیک برگمن ہے، جیک برگمن. اچھا اگر یہ تینوں حضرات کی ملاقات ہو جائے بانی تحریک انصاف سے اڈیالہ جیل میں 2 گھنٹے تک، اور آرام سے بینز والی کافی پیئے گئے جی، فریش برازیلین نہیں ہے، وہ گرم کر کے اتنے کتوں لگے گی. او جی اب یہ ساتھ لے جائیں کہ جی آپ کے لیے اسپیشل تحفہ لائے ہیں، آئیے چاہ ہے جی. اس کے بعد کیا بجائی کے لیے پانی آ جائے گا؟ نہیں. مہربانی آپ کی. تو میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب یہیں آ جاؤ. ہمارا شعبہ، ہمارا دھندا جو ہے وہ ذلیل و خوار صحافت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم نے تجزیہ کرنے کے بجائے لوگوں کو مارفین کے ٹیکے لگاتے رہے. امید کے. اچھا ہم لوگ جو ریگولر ٹی وی پہ آتے ہیں، ہماری 100 طرح کی مجبوری ہے. کون کہتا ہے کہ ہم ایک بہت آزاد صحافت کے دور میں زندہ ہیں؟ میں نے کبھی یہ منافقت نہیں کی ہے کبھی نہیں. لیکن اپنی حدود و قیود میں رہ کے بہرحال بھائی بات کرنے کا کوئی نہ کوئی ڈھنگ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک ریگولر ٹی وی پہ ہیں تو آپ یا تو آپ کے لیے کسی کی پرچی آئی ہے یا آپ بک گئے. تاثر یہی ہے، یہ عوام میں پھیلا دیا. اچھا جی اب اس کے بعد حق و صداقت کی اگر آپ نے علامت بننا ہے تو سب سے پہلے آپ پاکستان چھوڑیں اور چلے جائیں کسی نہ کسی طرح امریکہ. وہ بھی اب وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ٹرمپ آ گیا ہے. ہاں ٹرمپ صاحب نے بولا. اچھا وہاں پر آپ بیٹھ کے
پھر آپ پورا درس پھر دیں آپ جو آزادی ہے صحافت کا بھی. آزادی صحافت بھی کریں. پھر آپ کو خود پتا چلے کہ اس ملک کے ساتھ وہ ادارہ کتنی زیادتی کر رہا ہے جو کبھی مجھے ٹبوں میں یوں بٹھاتا تھا. ہاں اللہ بھلا کرے. آگئی سمجھ. اور وہ ادارہ میرے ساتھ کتنی زیادتی کرتا تھا جو بڑا رنگین مہینے کا وہ کیا ایک میگزین یوں کر کے بڑا انگریزی میں لکھا ہوا اس کو یوں کر کے آپ کو بڑے اچھی پیکنگ میں دیا جاتا تھا. اور اس پہ کتنا خرچہ آتا تھا وہ کبھی کسی نے نہیں بتایا. حق و صداقت کی ویسے آپ علامت ہے. اب بن گئے ہیں آپ علامہ. آ گئی آپ کو. اور نہ ہی ان کے بنانے والوں نے انہیں پوچھا کہ آپ تو بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہو تو یہ بھائی آپ کا خرچہ تھا. اب یہ اوقات یہ ہے. ٹھیک. بہرحال تو مستقل بنیادوں پر ہم جھوٹوں کو، ہم بکاؤ مال کو، ہم ضمیر کے سوداگروں کو نظر انداز کرتے ہوئے امریکہ میں جنہوں نے حق و صداقت وہ ہمیں بتاتے رہے بس ٹرمپ کے آنے کی دیر. ٹرمپ آنے کے بعد بھی امیدیں جڑی رہیں. میں اس وقت بھی فریاد کرتا رہا. اس وقت سے بھی امیدیں جڑی تھیں. میں وہی تو رو رہا ہوں نا اب اس کے بارے میں. دیکھیے یہ جو صاحب خاص طور پر یہ بریگمن ہے، یہ صاحب حضرت صاحب جو ہیں جیک بریگمن نا، یہ ایک ہماری بدقسمتی ہے یہ ایئر فورس سے ریٹائر ہوا. اچھا اب یہ ایئر فورس سے کچھ اتنے اہم عہدے سے یہ ریٹائر ہوا جو تقریباً ہمارے لیفٹیننٹ جنرل ٹائپ کا بنتا ہے. تو ایک جو حق و صداقت کی علامت ہے انہوں نے کہا اے عاشقان عمران گھبران دی لوڑ ہی کوئی نہیں، لیفٹیننٹ جنرل جو آ رہا تھے امریکی تو انہیں جانیا کہنا پہلے میری پیا نہ ملاقات کراؤ جی تو باقی گل تڑنا بعد ہوئی. جی اچھا ان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کر دی فری عمران خان. وہ زمانے چاہیے ہونا ڈونیشن الیکشن کا زمانہ تھا اور لابنگ ہوتی ہے یہ وہ. خیر بہرحال اب وہ جناب ان کا ہمارے جو دوست ہیں وہ بے تحاشا جو امریکہ میں مقیم ہیں اب ان کو یاد دلا رہے ہیں انہی کے ٹویٹ، خاص طور پر ان صاحب کو جیک دیا کہ بھائی یہ اچھا. اب وہ بھائی بات یہ ہے کہ دیکھو ٹھنڈے طریقے سے بات کرو. میں اگر تحریک انصاف کا حامی ہوں یا ان سے ہمدردی رکھتا ہوں تو آپ اس کو جائز سمجھیں یا نہ سمجھیں، ناجائز سمجھیں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس بات پر مصر رہوں گا کہ تحریک انصاف کے قائد کو غلط بے بنیاد مقدمات کے تحت سزائیں سنائی گئی ہیں، لیکن آن پیپر وہ عدالت ایک جج کی سنائی سزا کی وجہ سے جیل میں ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. آپ کہہ لیں جی عدلیہ آزاد نہیں ہے، چل اس سے زیادہ اور کیا کہہ لیں گے. اب آپ تشریف لاتے ہیں امریکہ سے، آپ امریکہ کی کانگریس کے رکن ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں نے اس کو ملنا ہے، وہ کہے گا جی کنوکٹڈ صاحب سے آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ آپ کا ہر ایم ایل اے مل سکتا ہے جا کے وہاں تک ریسیپروکل. نہیں وہ تو فورن آفس اور ٹو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایس او پی طے ہوتا ہے، وہ بھی کونسلر ایکسیس. اب ان میں سے یہ جو پارس عزیز ہیں انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے آنے سے پہلے یہ سب سے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ وہ نیو جرسی نیو یارک وغیرہ سے نا جیک بریگمن نہیں یار کانگریس مین جمی ٹامسزی یہ نیو یارک کی ایک یعنی ڈسٹرکٹ ہے، وہاں سے تھرڈ ڈسٹرکٹ وہاں سے یہ الیکٹ ہوتا ہے. وہاں پہ پاکستانی کافی تعداد میں موجود ہیں، تقریباً 50,000 پلس ہیں پاکستانی اس ایریا میں. وہ چند دن پہلے ایک خاندان کی 103 سال کی دادی نانی جو تھی نا اس کو 103 سال
وہ ہوتا ہے نا کہ جی میں نے اپنی اماں کو بلانا ہے، تو انہوں نے نانی یا دادی بلوائی، تو اس کے لیے 103 سال کی امریکن وہاں پہنچی، تو اس کی تقریب ہوئی وہاں کے ایک ریسٹوراں میں. یہ وہاں پہنچا اور اس 103 سال کی خاتون کو کہا کہ ویلکم ٹو امریکہ. ٹھیک. تو یہ بھی جب کبھی فرض کرو کہ مل گیا کوئی اگر نواز شریف کا آدمی تو کہا یا گڈ مین ہی ہیز بین دی پرائم منسٹر پاکستان. اچھا کوئی مل گیا، انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کا. اب پی ٹی آئی کیا بولے کیا چاہتے ہیں کہ یہ ملاقات کریں، ٹائم کم ہے میرے پاس، تو ہو سکتا ہے یہ ملاقات ان میں مطلب پاکستان میں کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئی. کیسے نہیں ہوئی مثلاً کئی رپورٹیں. کوئی نواز شریف جب یہاں پہ تھے نہیں تو ان کے ساتھ براہ راست ایک ملاقات بتائیں، ابھی بتا دیں. ذوالفقار علی بھٹو جب جیل میں ہوں گے کوئی سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. میں تو اس وقت میرے سے زیادہ کوریج کون کرتا تھا دن ہو رات. سکتا ہے ان تینوں نے خواہش کا اظہار کیا ہو کہ ہم عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں. ان تینوں میں سے خاص طور پر یہ جن سے سب سے زیادہ امید تھی، انہوں نے حق و صداقت کے ایک علمبردار کو انٹرویو دیا تھا ان کے یوٹیوب چینل کے لیے. کاش کہ آپ مجھے پتا ہوتا کہ آپ یہ سوال کریں گے تو میں بجائے جواب دینے کے میں ان کا جواب انہی کی زبان کیا میں دیا جلدی سے کلام شاعر. انہوں نے کہا کہ جی obviously we have to listen to as many people as much as possible. اور باقی جو اسٹیٹ لیول کے تعلقات ہیں اور یہ وہ تو بہرحال بہت لوگوں سے ملیں گے. جب پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں سے ملاقات ان کی ہوگی. ملاقات ہو گئی نا ایک، جس میں وہ غالباً ملے ہیں کن سے. بیرسٹر گوہر صاحب تو نہیں ملے ہیں سر. یار بیرسٹر گوہر صاحب کا جڑا نا ایاز صادق نے دعوت نامہ چرا لیا. چلے ٹائم ہو گیا. ایاز صادق اس پہ پھر ہم کبھی بات کر لیں گے. ایاز صادق سب کیسے چرا سکتے ہیں یار؟ اگر ڈپلومیٹ یا ایمبیسی نے بلانا ہو تو ڈائریکٹ بلاتے ہوتے ہیں. مطلب کہ تمہارے سے کبھی ایسے ہوا ہے کہ کسی نے تمہارا جو ہے یہ ایسا نہیں ہوا. مجھ سے رابطہ کرنا تو مجھ سے ہی کریں گے. کسی سے نمبر لینا ہوگا لے کے پھر اس کے ریفرنس سے بات کریں گے. بیرسٹر گوہر صاحب مجھے کتنی خوشی سے ملے تھے اس دن جب وہ برطانیہ کی، جب میں بڑے عرصے بعد ڈپلومیٹ کے بیرسٹر گوہر صاحب کے کانٹیکٹ ہیں ایمبیسی کے ایونٹس پہ تھے پچھلی دفعہ. بیرسٹر گوہر صاحب چلیں جی بریک ایک وقفہ. ان سے جی ناظرین ویلکم بیک. نصرت صاحب ایران میں افسوسناک واقعہ، بلوچستان کے ساتھ جو صوبہ بنتا ہے اس کو سیستان کہتے ہیں. وہاں بھی بلوچی کلچر بلوچی زبان. سیستان اور بلوچستان. بلوچستان ہاں سیستان اور بلوچستان. سیستان اور پھر وہ واو لگاتے ہیں سیستان و بلوچستان. سیستان اور بلوچستان اس کو کہتے ہیں کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ یہ بلوچستان کا حصہ ہے اس کو. جی تو وہاں سیم کلچر اور لینگویج. وہاں کئی پاکستانی بھی کام کرتے ہیں کئی، لیکن چھوٹے لیول پہ مزدور لیول. بہت ہی ہماری سرحد کے، بلوچستان کی سرحد کے بالکل ہی قریب جو ایرانی بلوچستان ہے، وہاں بہت سارے قصبوں میں اگین ہمارے پاکستانی ہنرمند جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. وہ کام کرتے ہیں. ان کو نشانہ بنایا گیا، شناختی کارڈ دیکھ کے ان کو ٹارگٹ وہی کیا اور شہید کیا گیا. اور ان کا گناہ بھی یہی تھا کہ وہ پنجابی النسل تھے. اب نہایت افسوس ہوتا ہے، بار بار اس پروگرام میں ہم نے کہا ہے کہ میری نسل کے جو پنجابی ہیں وہ کتنی دہائیوں سے ہمیشہ بلوچستان کے احساس محرومی اور یہ کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہاں سوئی گیس پیدا ہوئی، ہم نے اسے اپنے شہر میں جلا کر ختم کر دیا تقریباً، اور پھر ان کے ساحل کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا ہے. وہاں کی معدنیات، وہاں کے وسائل. اب جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں، جمہوری جد و جہد کرتے ہیں، اپنے حقوق کی جد و جہد کرتے ہیں، تو ان کی پہلی ترجیح تو میرے پیارے بھائی ہمیشہ یہ ہوتی ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی حمایت کریں. اب جب آپ نہ صرف اپنے ہاں بسوں کو روک کر شناخت اتارتے ہیں، ایکسپریس کو کر کے، ہاں جی، اور پھر آپ شناختی کارڈ دیکھ کر ایک نسل کو اپنا نشانہ بنائیں گے. ہاں اب دیانتداری کی بات بتاؤ، کیا بہاولپور سے لے کر اور رحیم یار خان تک لوگوں کی ایک وسیع تعداد جو ہے وہ تخت لاہور کی بالادستی کی رونے نہیں روتی؟ ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے.
ہو سکتا ہے کہ یہ بیچارے جو بہاولپور سے گئے ہوئے وہاں پہ مکینک تھے تو یہ بھی دل سے تخت لاہور کی بالادستی بقول ان کے اور محرومیوں کا کرتے ہوں، ٹھیک ہے. ہے. اب آپ نے پاکستان کی ریاست کو اپنی انتہا پسندانہ پالیسی سے پہلے خلاف کر رکھا ہے. اس کے بعد جب آپ کے ساتھ ہمدردی کی بات کرنے والے جو مجھ جیسے بد نصیب تھے وہ بھی بلا ان کو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اب سمجھ میں آئی نصرت جاوید پنجابی بالآخر پنجابی ہوتا ہے. وہ جعفر ایکسپریس کے بعد میں کہا کیا طریقہ ہے یار، ٹھیک ہے چلیں بھائی مہربانی. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے راستہ چھوڑا ہے ایران کی ریاست کے پاس کہ وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ مل کر کمبائنڈ آپریشن کمبائنڈ آپریشن کریں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کر دیا انہوں نے، کر نہیں رہے، کر دیا. یہ کہ آپ بلوچستان کے کاز کو سرو کر رہے ہو، اس طرح کر رہے ہیں بلوچستان کے کاز کو. سر انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. میرے پیارے بھائی تم مجھے خود بتاؤ نا، اتنی بڑی سلطنت پرشین امپائر ایک قیصر و کسریٰ کس زمانے سے ہے بھائی، ہزاروں سال کی ایک پرشین امپائر ہے صاحب. وہ لبنان تک اور بیت المقدس بھی ان کے پاس رہا ہے اور ہمارے ہاں بھی ایران جو ہے وہ سندھ کے بہت سارے حصوں میں. ہاں. اور اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اپنے ہاں بلوچ علیحدگی پسند رجحانات کی حوصلہ افزائی کرے؟ بالکل نہیں کرے. جو کہ باقاعدہ یعنی کہ انہوں نے کردوں کا بھی اب آذربائیجان کے جو لوگ ہیں آذربائیجان ایران کا سب سے بڑا صوبہ ہوا کرتا تھا. اس کا حصہ جو ہے روس نے لیا تھا، جو آج جو انڈیپینڈنٹ آذربائیجان ہے. ٹھیک ہے. اب آذری پریفر کرتے ہیں کہ وہ اپنی شناخت ایک ترک قبیلے کے اعتبار سے کروائے. ان کی زبان جو ہے وہ فارسی سے زیادہ یعنی ترکی کے زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے. گرامر اور فلانا اور دماغڑا. ایک منٹ میں بس وائنڈ اپ کرنا پڑے گا. میں ٹھیک ہے نا. اب آپ کر یہ رہے ہیں کہ آپ اس ایرانی سلطنت کو، وہ چاہے جمہوریت ہو بادشاہت ہو کچھ ہو، اس کے اندر تو کوئی گنجائش علیحدگی پسند. آپ نے ایک نیا چیپٹر بھی کھول دیا. آپ نے ایک نیا چیپٹر کھول دیا اور آپ نے ایران کو بھی اشتعال دلایا ہے کہ بھائی صاحب ذرا خیال رکھیں اپنے بلوچستان. آسانی کر دیا. اب تو پھر اس کے بعد مجھے افسوس ہوتا ہے ان نام نہاد خود ساختہ چیمپئنز اور بلوچ حقوق کے جب وہ میرے بارے میں جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. سر مہرنگ بلوچ صاحبہ کو ثبوت دیے گئے کہ آپ کے چاہنے والے اور خود آپ کے یہ روابط ہیں. مہرنگ بلوچ صاحبہ کو کہا گیا کہ آپ باہر نکل کے صرف یہ کہہ دیں کہ جو PLA کر رہی ہے وہ دہشت گردی ہے. تو مہرنگ بلوچ سے جو لوگ ملنے گئے تھے جنہوں نے یوں ثبوت دکھائے کہ یہ آپ کے روابط ہیں، جس کو انہوں نے ڈینائی نہیں کیا. میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس نے ڈینائی نہیں کیا. مہرنگ بلوچ صاحب نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ PLA دہشت گرد ہے. وہ مجھے آپ یہ بتائیں. نہیں یہ خبر ہے نا، یہ بھی ایک ٹھیک ہے. تو آئی ایم رپورٹنگ ود ویری ایز اے ریسپانسبل جرنلسٹ. میں اس کو غلط رپورٹ نہیں کر رہا، کو اپنی طرف سے ایڈ نہیں کر رہا. بابو میں آپ کی اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مہرنگ بلوچ جیسا چہرہ بلوچ محرومیوں کی آواز بنے. میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کی خبر کو تردید نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں تمہیں اس سے بھی کہہ رہا ہوں کہ دے ہیو گون ون اسٹیپ فارورڈ، کہ آپ پاکستان کی ریاست کو تو ناراض کر ہی چکے تھے. آپ نے ایک اور ریاست کو بھی جاتے جاتے کہا کہ آئیں اب آپ دونوں پاکستان اور ایران کی ریاستیں مل کر. یہ کہاں سے اس کاز کی بلوچستان کی کاز کی حمایت ہے؟ میں یہ رو رہا ہوں یار. ایک بریک جی. ویلکم بیک. پچھلے سال سر ہم نے گندم کے جو کسان بیچارے رل گئے تھے، جن کی گندم خریدنے والا کوئی نہیں تھا، ہم نے ان کا ذکر بھی کیا تھا. گندم اس ملک میں جس طرح اس کو رسوا کیا گیا، ہر طرف ڈھیریاں بنی ہوئی پڑی تھی، کوئی لینے والا نہیں تھا. آج پھر وہ سراپا احتجاج ہونے جا رہا ہے. وہ کسان جس نے گندم اگائی اور ریٹ کہیں طے نہیں ہو پا رہا کہ وہ کتنے روپے ہے. پچھلے سال تو وہ 3,000 روپے بھی دینے کو تیار تھا، کوئی لینے والا نہیں تھا. 3 روپے بھی. ہمارے آج 2 پہ لینے والا کوئی نہیں ہے. بھائی میرے کوئی شخص یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے. ہم جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں
अब अभी हम जो बात करेंगे तुम देख लो यार की वो रोना ओ भाई साहब, महंगाई महंगाई आप रोते रहते हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोगों ने रास्ता निकाला कि जी गंदम यार नहीं होती तो आप सब्जियां उगा लें। हाँ? तो उन लोगों ने क्या किया कि जी मटर, आलू, बंद गोभी, प्याज, टमाटर, लहसुन, गाजरें और रेडिश, ये जो लाल मूली को छोटी सी होती है, उन्होंने कहा चलो यार अपनी ज़मीनों पे ये लगाते हैं तो सब्जियां बिक जाएं। वो इतनी ज़्यादा हो गई कि तलब और नसत की वजह से जो मुनाफा आना था वो नहीं आया। देखना आलू एक बाकायदा स्टडी हुआ 50 किलो का जो तोड़ा है सवा मंथ का, वो कहीं आ रहा है मेरे ख्याल में कुछ 600 रुपए, 12 रुपए यार फी आम आदमी की आसानी के लिए हाँ। कि 12 रुपए फी किलो, या 10 रुपए। 12 रुपए फी किलो। अब उसमें अगर आपके जाने के इम्कानात भी होते हैं, अब यही चीज़ यही बेचारे इसी किसान को ये सहूलत हो कि जिसने गंदम नहीं उगाई सब्जियां उगा ली हैं और बहुत ज़्यादा हो गई है मार्केट में, तो कहाँ बेचे? वो बेचारा नहीं, अगर आपके यहाँ स्टोरेज हो, नहीं है। नहीं है ना, ईरान अगर की आपने सूरत-ए-हाल- किसानों की वो करनी है अगर, तो आप इस तरह का कर रहे हैं कि जी ठीक है हम गंदम नहीं खरीद रहे हैं, हम ऐसे स्टोरेज बड़े बना रहे हैं कि जहाँ पे किसान अपनी वाफर जो उसकी यानी पैदावार है वो ये समझे कि ताकि जी ऑफ सीजन में अच्छा का रेट मिल सके उसे। उसे, और हम उसको सस्ते दामों सस्ते हम कराएं। बार बार एक्सपोर्ट का रोना रोते हैं, तो हम एक्सपोर्ट करें। नहीं तो एक्सपोर्ट जब करते हैं तो भाई साहब आपके जो ट्रक हैं वो ईरान की सरहद के करीब आगे लिए खड़े हैं। तीसरा हफ्ता शुरू हो गया, खड़े हैं। तो इस गर्मी में वो आलू जो है खत्म वो हो गया, क्या? तबाह हो गया, किराया वगैरह पै गया। अच्छा, और आइंदा उसको कौन खरीदेगा, कौन ऑर्डर देगा? कोई भी नहीं खरीदा। जिसने वो आलू भेजे उसको किराया अलग से पड़ गया, नुकसान हो गया। लेकिन अब तोरखम अक्सर बंद होता है, इंडिया के साथ ट्रेड कर नहीं सकते, वो हम अल्लाह कर नहीं सकते। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं और आप तो अगर ये बात करेंगे तो जी चलें, हमें शायद रेटिंग की हवस होगी, हम आवाम में मकबूल होना चाहने होंगे, लेकिन ये जो माशाल्लाह गुज़श्ता 2 महीने से बार बार इस गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा बेचने की जिस पर ढोल पीटा गया है वो ये कि अफरात ज़र में कमी हुई है। अच्छा, हमने इस बात को खुले दिल से तस्लीम किया और हमेशा माना कि जी हाँ मैक्रो लेवल पे हुई है, लेकिन अभी नुसरत जावेद और अदनान हैदर उसको महसूस नहीं कर सके, वहाँ निचले लेवल तक नहीं गई वो। अभी ये स्टोरी जारी है कि आज ही स्टेट बैंक के गवर्नर जो हैं जमील अहमद खान साहब, वो ये फरमाते हैं कि जी अप्रैल में स्प्रिंग मीटिंग्स हो रही हैं 2 हफ्ते के लिए IMF की, तो लिहाजा हमारी जो अगली किस्त जो मिलनी है $1 अरब की, उसकी इजरा में शायद ताख़ीर हो सकती है। चल फॉरवर्ड कर दिया उन्होंने। तो अगर तारीख तो होगी, लेकिन अगले माह से जो है वैसे अफरात ज़र में इजाफा हो सकता है और एवरेज पाकिस्तान में बकौल उनके ये 5 से 7% रहेगा, यानी तारीख की कम तरीन शरह पे आके आप तो मतलब कि हमारे लिए 2-4 महीने के लिए अच्छी खबर ही थी कि मैक्रो लेवल पे अफरात ज़र तारीखी तौर पर कम हो गया, ठीक हो गई बात। उसके बाद अब ये मैं नहीं कह रहा, मैं किसानों का जिक्र नहीं कर रहा, स्टेट बैंक के गवर्नर जो हैं वो फरमा रहे हैं कि हमने रवा माली साल ये तखमीना लगाया था कि हमारी 3% ग्रोथ होगी, लेकिन इसकी बुनियादी वजह यह है कि ज़रई नमू कम होने की वजह से, जो अंदाजा था वो 4 नहीं था सर? सर ओरिजिनल 4 था ना,
ہاں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 4.2 تھا میرے خیال میں. اور بہت بڑا فرق یہ ہوگا یہ 4.2 ہے نا، لیکن بات یہ ہے بابو کہ یہ تو ہونی تھی، ہماری گروتھ ہو سکتی ہے جو ایسٹیمیٹ ہم کرتے ہیں 4.2 تھی، ہاں. گزر گیا مرحلہ بھائی صاحب. اب کیا ہوا؟ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ زرعی نمو کم ہونے کی وجہ سے معاشی ترقی کی شرح 3% رہے گی. وہ بھائی یہی تو رونا ہے. آپ اپنے آپ کو زرعی ملک کہے چلے جا رہے ہیں. ایکسپورٹس کی آپ بات کرتے ہیں. میں دوبارہ وہی کہتا ہوں، ہمیں یہ جو آپ بقول آپ کے میں کیوں آپ سے یہ تانے سنوں کہ میں کالی زبان والا ہوں. یہ حکومت کا بنایا ہوا اپنا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس ادارہ ہے جو معاشی رجحانات ٹھیک ہے ان پہ نگاہ رکھتا ہے، اس کو سائنٹیفک انداز میں اسٹڈی کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے. اس کا یہ 1 2 3 4 5 6 کالمنگ خبر لوور ہاف ڈان اخبار میں چھپی ہے. وہ یہ کہتے ہیں، آپ ایکسپورٹس کی بات کر لیں، کہ یہ ٹرمپ صاحب نے جو لگائے ہیں موصوف نے ٹیرف، اس سے پاکستان جو ہے اس کی ایکسپورٹس میں $1.4 بلین 1.4 بلین 1.4 بلین کم ہوگا زیادہ ہوگا؟ لیکن نقصان ہو سکتا ہے. یعنی کہ 5.1 تھا نا، تو فرض کرو جی 3.5 پونے 4 ہو جائے گا. 4 پہ آ جائے گا. لیکن اس سے بھی زیادہ بری خبر یہ ہے کہ یہ ان کی اسٹڈی ہے، گورنمنٹ کے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی اسٹڈی ہے جی، کہ اگر صرف ٹیکسٹائل کے اوپر اگر ان کو سختی سے انہوں نے لاگو کیا تو 500,000 5 لاکھ افراد جو ہیں وہ بے روزگار ہو سکتے ہیں. مائی گاڈ، ایک خوفناک صورتحال ہے. اچھا، اب اگر فرض کریں کہ زراعت کی، اس پر تو فوکس ہی نہیں ہے کسی کا. او یار ہو گیا نا، نہیں بڑا ایشو، یہ اہم ایشو ہے نصرت صاحب. وہ یار ان کا سب سے بڑا ووٹر کون ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم لالی پاپ بیچتے ہیں نا، شہر 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 شہر، فائن، میں کوئی اختلاف نہیں کرتا. سب سے بڑا جمہوریت کا ووٹر کون ہے؟ وہ کسان ہے. دیہاتوں میں ہماری آبادی وہاں آج بھی زیادہ ہے، ہمارے ووٹر کا پرسنٹیج آج بھی وہاں زیادہ ہے. اس کسان کو یہ دیتے کیا ہیں؟ وہ یار سوکھا کام میں دسمبر کی سخت سردی میں اٹھ کے پانی لگانا، اور وہ بھی پیسوں سے. یار آپ پھر وہی بات کر رہے ہو کہ میں یہ یار نہیں، آپ میری بات ہی نہیں سمجھ کے دے رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں جی چلیں، آپ نے نظر انداز کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے بے ترقی کی کنجی جو ہے صرف یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھے. یہی بنایا نا آپ نے فارمولہ. غلط ہے نا، غلط سوچ پہ بنا. ٹھیک ہے، فارمولہ یہی ہے. ٹھیک ہے، یہی بات ہے. یہی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بات کہ کیا ادھر سے تم مجھے گڈ سٹوری دے رہے ہو؟ نہیں، یہ ہے بات. اب کس بات پہ میں ڈھول بجاؤں، اور یہ کن صاحب کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہو رہا ہے؟ بھائی شہباز صاحب کہ بھائی ان کے پاس کوئی نہ کوئی نسخہ نکل آتا ہے. اس کے بعد ماشاءاللہ خود کمالیہ کے ایک خاندان سے تعلق، اور زرعی خاندان ہے. صحیح بات ہے. اگر ان کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ اپریشیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ہم جیسے لوگ جائیں تو جائیں کہاں؟ تو بات یہ ہے کہ آپ ایک کمپریہنسو طریقے سے کسی طرح کو بحث مباحثہ کریں. اب آج جیسے مثال کے طور پر صبح سے ہم ڈھول بجا رہے ہیں، بھائی مبارک ہو، بہت اچھا ہوا کہ آپ کے ہاں مارچ کے مہینے میں ریکارڈ جی بیرون ملک پاکستانیوں نے ریمیٹنسز بھیجے ہیں. لیکن دوسری طرف شکریہ، لیکن دوسری طرف ٹائم آج ہی 364 روپے کا جی برطانوی پاؤنڈ چل رہا تھا، آج 368 اور 70 کے درمیان. اللہ تعالیٰ کا تو اسٹیبلٹی. تو پھر آنے سب سے زیادہ پیسہ بھی برطانیہ سے آیا، تو اس میں پاؤنڈ زیادہ ہونے سے آنے سے کم ہونا چاہیے تھا، پر نہیں ہوا. چلیں جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.